Zahlendremen mit das Becher les aus les khaale hवा gole ye حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق بیت اللہ ختم ہونے کی وجہ سے قریش مکہ تجارتی قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھیں۔ یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے جو ایک گرم علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے جو ایک ٹھنڈا علاقہ ہے۔ سورۃ الماعون۔ ماعون استعمال کی ان معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ اسی لفظ پر سورۃ کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے کردار میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی نہ خود مدد کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ دکھاوا کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی لوگوں کے مانگنے پر نہیں دیتے۔ بہت سے مفسرین نے اس صورت میں آنے والے لفظ معون کا معنی زکوٰۃ بھی کیا ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کا بیان ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سورۃ الماعون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اچھی عادتیں اختیار کرنی چاہیے۔ بری عادتوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، لوگوں میں بھی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الماعون سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس نیکی کو قبول فرماتا ہے جو اس کے رضا کے لیے کی جائے۔ جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور نمائش کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الکوثر۔ کوثر کا معنی ہے جنت کے حوض یا خیر کثیر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جبکہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب زادوں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کفار نے خوشیاں منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو نازل فرمایا اور یہ بشارت دی کہ ان کافروں کو نام تو مٹ جائے گا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہمیشہ باقی رہے گا۔ سورۃ کوثر کا مرکزی خیال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی اپنے خاص فضل عطا فرمانے کا اعلان فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بے نام و نشان رہنے کی خبر دی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو زندہ جاوید ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی ہے تو برے الفاظ سے کرتا ہے۔ ان عظیم نعمتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سورۃ کوثر کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا ہے۔
سو گائز آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیں بھی اللہ پاک اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اجازت دیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو آپ لوگ جلدی سبسکرائب، لائک، شیئر اور اچھے سے اچھے کمنٹس کر لیں۔